حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان نعمتوں سے انسان فائدہ حاصل نہیں کرتا، شیطان نے انسان کو دھوکے کے اندر ڈال دیا ہے۔ ایک صحت ہے فرمایا، دوسری فراغت ہے۔ جب انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، چاہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کروں، تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو تیرے پاس طاقت ہے، جوانی ہے، ابھی دنیا کے اندر مصروف ہو جا، پھر بڑھاپے کے اندر تو عبادت کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینا۔ انسان اس دھوکے کے اندر آ کر جوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، ٹالتا رہتا ہے اپنے آپ کو، کبھی جوانی ہے کل عبادت کروں گا، کل آتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ اگلے ہفتے عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، کھڑے ہو کر عبادت کروں گا، ساری رات عبادت کروں گا، کل جب آتی ہے تو پھر اپنے آپ کو ٹالتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ جب بڑھاپے کی عمر آتی ہے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سکتا، اب پچھتاتا ہے کہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس جوانی ہوتی، میں اللہ کی عبادت کھڑے ہو کر کرتا، اور آنکھیں تندرست ہوتی، میں اللہ کے قرآن کو دیکھ کر پڑھتا، میں چل سکتا تو مسجد میں پہنچ کر اللہ کی عبادت کرتا، لیکن اب وہ وقت چلا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان نے انسان کو جوانی کا دھوکہ دیا ہے۔ اب دنیا کے اندر دھوکے میں آ کر اپنے آپ کو ٹالتا رہا، یہاں تک کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا۔ اور اسی طرح آج فراغت ہے، وقت ہے انسان کے پاس، وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، 5 وقت نماز پڑھ سکتا ہے، حج اور عمرہ کر سکتا ہے، اللہ کا قرآن اٹھا کر زیارت کر کے پڑھ سکتا ہے، فراغت ہے، کوئی مشغولیت نہیں، لیکن شیطان کہتا ہے کہ ابھی نہیں، کل پڑھوں گا، پھر کل آتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ پرسوں پڑھوں گا، یہاں تک کہ انسان مشغول ہو جاتا ہے دنیا داری کے اندر، پھر وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، اب قرآن اٹھانے کا وقت ہی نہیں، کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے، ایسی مشغولیت ہو جاتی ہے کہ انسان کے پاس پھر ٹائم ہی نہیں ملتا، پھر انسان وقت نکالنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ شیطان نے دھوکے کے اندر ڈال دیا۔ اس وجہ سے ان 2 چیزوں کی قدر کریں، جوانی کی، صحت کی اور فراغت کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو وقت دیا ہے اس کو قیمتی بنائیں۔ کوئی وقت اور کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو اللہ کی یاد سے خالی ہو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت والے دن وہ مجلس اور وہ وقت جو انسان اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا، قیامت والے دن حسرت اور افسوس کرے گا، کاش میں اس وقت کو ضائع نہ کرتا، اس مجلس کے اندر میں اللہ کو یاد کرتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو۔ صحابہ کرام مقابلہ کرتے تھے نیکی کے اندر، دین کے اندر مقابلہ کرتے تھے کہ ایک صحابی کہتا کہ میں بڑے درجے والے صحابی سے کسی طرح اس سے بھی اونچا چلا جاؤں، میرا مقام بڑھ جائے، میرا رتبہ بڑھ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، وہ حضرت عمر کہ جو بولتے زمین پر تھے، قرآن عرش سے اترتا تھا ان کی زبان میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جہاں سے حضرت عمر گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ اللہ کے رسول کے مرید ہیں، مراد صرف حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر کے لیے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کے رسول نے دعا مانگی، یا اللہ عمر کو مسلمان کر یا ابو جہل کو۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو نہیں مانگا بلکہ اسلام کی عزت اور طاقت کو مانگا ہے۔ حضرت عمر، وہ حضرت عمر، پہاڑ سے آگ نکلی، اپنی چادر کو آگ کے سامنے کیا اور وہاں سے آگ پیچھے نکل گئی، آگ ختم ہو گئی۔ زلزلہ آیا تو ایک درہ مارا، کیا عمر اس دھرتی پر انصاف نہیں کر رہا؟ آج تک وہاں زلزلہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ساری زندگی کی نیکیاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کو فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں بہت بڑی تعداد کے اندر جو رات کو نظر آتے ہیں، کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ ہاں آپ کے ابا کی اتنی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اتنی نیکیاں حضرت عمر کی اس سے بھی زیادہ ہیں۔ آسمان پر جتنے ستارے ہیں، ستاروں کے بقدر حضرت عمر کی نیکیاں ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، صرف غار ثور والی ایک رات کی نیکیاں مجھے دے دو۔ کیوں؟ اس وجہ سے غار ثور کی جو ایک رات ہے حضرت عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے، حضرت ابو بکر کا اتنا مقام ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے جو مجھے رتبہ اور مرتبہ دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چاہتے تھے کہ میرا مقام اور مرتبہ کسی طرح بڑھ جائے، بلند ہو جائے۔ ان کا مقابلہ حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے ساتھ نیکیوں کے اندر مقابلہ کرتے تھے، اور کبھی حضرت عثمان اور حضرت علی سے نیکیوں کے اندر مقابلہ نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا نیکیوں میں مقابلہ اپنے سے بڑے سے کیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر اپنے سے چھوٹے کو دیکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت چندے کی اپیل کی، حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے آئے اور حضرت ابو بکر صدیق سب کچھ لے آئے، گھر کے اندر سوئی تھی وہ بھی لے آئے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ آج میں نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، میرے پاس جو مال ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر کتنا لے کر آیا ہو، گھر میں کتنا چھوڑا؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا مال گھر کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر گھر کے اندر کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہاں آج بھی میں ابو بکر صدیق سے
اونچا نہیں ہو سکتا، میرا مرتبہ نہیں بڑھ سکتا۔ تو اب مقابلہ نیکیوں کے اندر اپنے سے بڑے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت اختیار کرو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا، اور جنت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جس کی چوڑائی آسمان زمین سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جنت اور مغفرت صرف متقیوں کے لیے، وہ متقی جو نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس وجہ سے کہ پچھلے رمضان المبارک میں بہت سارے لوگ تھے جو روزہ ہمارے ساتھ رکھتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، لیکن وہ فوت ہو گئے ہیں، آج وہ نظر نہیں آتے۔ اور انسان شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک نصیب کیا ہے، کہ جو چلے گئے ہیں ان کا اعمال نامہ بند ہو گیا ہے، نیکیوں کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہو گیا، ہمارا چل رہا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر نیکیاں کرتے رہیں گے، ہمارا اعمال نامہ بند نہیں ہے، اعمال نامہ اس وقت بند ہوگا، نیکیوں کا سلسلہ اس وقت بند ہوگا جب موت آ جائے گی۔ اور جب انسان مرنے کے بعد جاتا ہے اللہ کے پاس، تو وہاں حسرت اور افسوس اس وقت کرتا ہے جس وقت ان کے پاس نیکیاں نہیں ہوتی۔ کہتا ہے کاش میں رمضان المبارک کے اندر اللہ کو یاد کر لیتا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیتا، دنیا کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کر لیتا، جوانی کی قدر کر لیتا، وقت کی قدر کر لیتا، اللہ کو راضی کر لیتا۔ قیامت والے دن چونکہ نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا مرنے کے بعد، اب وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا، جو نیکیاں ہیں وہ زندگی تک ہیں۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی نیکیاں کرو گے آخرت میں کام آئیں گی، اور یہ موت تک اللہ نے توبہ کا دروازہ بھی کھول کے رکھا ہے تاکہ انسان توبہ کر لے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لے اور اللہ کے پاس جائے تو نیکیوں کے ساتھ جائے، اچھے اعمال کے ساتھ جائے۔ ورنہ موت کے وقت جس وقت فرشتے آتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جس وقت موت کے فرشتے آتے ہیں تو انسان کہتا ہے اے ہمارے رب، ارجعون، ہمیں دنیا کے اندر واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، جو چیزیں چھوڑ آیا ہوں وہ صدقہ خیرات کر لوں۔ تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب برزخ کی آڑ آ گئی ہے، اب دنیا کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اب جو تو کر آیا ہے بس اسی کا حساب دے گا۔ جو زمین کے اندر انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو انسان دنیا کے اندر اچھائی برائی کرے گا اس کا حساب اللہ کو دے گا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزوں کی قدر کر لو، صحت کی، فراغت کی۔ صحت بھی ہے نیکیاں کر سکتے ہو، فراغت بھی ہے تم دنیا کے اندر اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اور جس وقت صحت ختم ہو جائے گی،
بڑھاپے میں ہاتھ پیر مارو گے کچھ بھی کام نہیں بنے گا اور مشغول ہو جاؤ گے، پھر وقت نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسک، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی ہے سب کچھ، انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اور جس وقت بڑھاپا آئے گا ہاتھ پاؤں کانپیں گے۔ اور فرمایا کہ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ مال کو فقیر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کی قدر کر لو۔ اگر انسان ان کی قدر نہیں کی تو قیامت والے دن ان کا حساب دینا ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے جوانی دی، کہاں گزاری؟ صحت دی، کہاں گزاری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی، موت سے پہلے تم نے اس زندگی کے اندر تم نے اللہ کو راضی کیا کہ نہیں؟ تو ان چیزوں کا قیامت والے دن اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ تو رمضان المبارک سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کرو۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جہنم سے چھٹکارے والا مہینہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شعبان المعظم کے آخری تاریخ کے اندر ہمیں خطبہ دیتے تھے۔ فرمایا قد اذلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا عظیم مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے۔ شہر عظیم، ایسا عظیم مہینہ، اس سے بڑا عظمت والا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر دیکھیں، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں، ان شرک لظلم عظیم، یہاں عظیم کا لفظ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے رسول اخلاق کے اندر بہت بڑے عظیم ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن سے بہت بڑی عظمت والی کتاب کوئی نہیں، نبی سے بڑا عظیم نبی کوئی نہیں، اور اللہ سے بڑی عالی ذات کوئی نہیں، اس مہینے سے بڑا عظمت والا مہینہ کوئی نہیں۔ اس وجہ سے حضرت سلمان فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قد اذلکم شہر عظیم، شہر مبارک، وہ ایسا مہینہ ہے جو برکت والا ہے، وہ ایسا مہینہ ہے جو بہت بڑی عظمت والا ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی نفل عبادت کرے گا تو عام دنوں کے اندر جو فرض ادا کرتا ہے اس کے برابر ثواب ہے۔ اگر فرض ادا کرے گا عام مہینوں میں 70 فرض کے برابر اس کو اجر دیا جائے گا۔ تو کتنی بہت بڑی عظمت والا مہینہ آنے والا ہے۔